السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آج کا نیا سبق لے کر۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہماری کلاس چھٹی، ساتویں، آٹھویں کمبائن، اور ہمارا آج کا سبجیکٹ اردو، موضوع ہمارا اردو گرامر، اور ذیلی موضوع جو ہے صحت افزا مقام کی سیر پر مضمون۔ عزیز طلباء و طالبات، صحت افزا مقام کی سیر جو ہے وہ آج ہم پہلگام کے بارے میں لکھنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، کشمیر کو جنت بے نظیر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جنت بے نظیر، یعنی کہ ایسی جنت جس کا کوئی ثانی نہیں دنیا کے اندر۔ چاندی چڑھی ہوئی برفیلی پہاڑی چوٹیاں، صاف و شفاف بہتے دریا، جہاں فضا موسم اور بے شمار صحت افزا مقامات واقعی جنت کا ماحول پیش کرتے ہیں۔ کہتا ہے ایسی برفیلی پہاڑیاں جن پر چاندی چڑھی ہوئی ہو، صاف و شفاف بہتے دریا ایسے کہ بالکل صاف پانی بہتے، جہاں فضا موسم اور اچھا موسم اور بے شمار صحت افزا مقامات واقعی جنت کا ماحول پیش کرتے ہیں۔ پچھلی گرمی کی چھٹیوں میں اپنے والد صاحب کے ساتھ پہلگام چلا گیا۔ ہم پہلگام 1:01 پر پہنچے۔ سب سے پہلے ہم نے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا اور دوپہر کا کھانا کھایا۔ کیا کہتا ہے بچہ؟ کہتا ہے پچھلی گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے والد صاحب کے ساتھ پہلگام چلا گیا۔ ہم پہلگام 1:01 پر پہنچے۔ سب سے پہلے ہم نے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا اور دوپہر کا کھانا کھایا۔ اس کے بعد ہم ہوٹل سے باہر آ گئے۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی، کتنا دلکش نظارہ تھا۔ کہتا ہے جب میں نے وہاں پر نظر دوڑائی آس پاس، اس ہوٹل کے آس پاس، اور وہاں کا نظارہ جو تھا وہ دل کو کش کرنے والا تھا، یعنی کہ بہت اچھا نظارہ تھا، دل کو چھو لینے والا نظارہ تھا۔ ایک طرف مجھے ندی کے پانی کی میٹھی میٹھی آواز سنائی دی۔ ایک طرف کیا تھی؟ ندی کے پانی کی میٹھی میٹھی آواز۔ والد صاحب نے مجھے کہا کہ یہ دریائے لدر ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ اس دریا کا نام لدر نالہ ہے۔ ہم اس دریا کے کنارے تقریباً 1 گھنٹے تک بیٹھے۔ کہتا ہے ہم کتنا ٹائم بیٹھے وہاں پر؟ 1 گھنٹہ۔ دریا کی ٹھنڈی اور تازگی بخشنے والی ہوا ہماری روح کو تازہ کر گئی۔ کہتا ہے دریا کی ٹھنڈی اور تازگی بخشنے والی ہوا ہماری روح کو تازہ کر گئی۔ دوسری طرف برفیلے پہاڑ جادو برا منظر پیش کر رہے تھے۔ برفیلے پہاڑ کیا کر رہے تھے؟ جادو برا منظر پیش کر رہے تھے۔ ہم نے کرائے پر گھوڑے لیے اور نہایت دلکش اور پرفضا مقام بائی سرن کی طرف چل پڑے۔ ہمیں چاروں طرف برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ زمین پر گھاس کی سبز مخمل بچھی ہوئی تھی۔ ہم میدان کے دوسرے کنارے تک چلے گئے۔ یہاں کی آب و ہوا نہایت ہی خوشگوار اور صحت افزا تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ ہم ہمیشہ یہیں رہیں۔ کہتا ہے وہاں کیا تھا؟ برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ نظر آ رہے تھے، زمین پر گھاس کی سبز مخمل بچھی ہوئی تھی، یعنی کہ ایسا لگ رہا تھا کسی نے سبز فرش زمین کے اوپر سبز قسم کا مخمل جیسی یہ چٹائی جو ہے، قالین جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہو۔ ہم میدان کے دوسرے کنارے تک چلے گئے۔ یہاں کی آب و ہوا نہایت خوشگوار اور صحت افزا تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ ہم ہمیشہ یہیں رہیں، یہاں سے جائیں نہ، اور قدرت کی خوبصورتی کا لطف اٹھاتے رہے۔ گھوڑوں سے اتر کر ہم میدان میں ادھر ادھر گھومتے رہے۔ ہم خوب پھرے۔ نرم سبز گھاس پر چلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ چہل قدمی کے بعد ہم گھاس پر بیٹھ گئے۔ ہم نے پہلگام سے تھرموس میں چائے لائی تھی اور ساتھ میں کھانے کے لیے ٹوسٹ وغیرہ بھی لائے تھے، جو ہم نے وہاں بیٹھ کر بڑے مزے سے کھائے۔ دوپہر کا کھانا ہم پہلگام میں ہی کھا چکے تھے۔ چائے وغیرہ نوش فرمانے کے بعد ہم دوبارہ گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور واپس پہلگام چلے آئے اور اپنے کمرے میں جا کر کچھ دیر کے لیے آرام کیا۔ کیا کیا؟ آرام کیا۔
इस तरह हम वहाँ 10 रोज़ तक ठहरे। कितने? 10 दिन तक हम वहाँ रहे। 10 रोज़ वहाँ रहने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे जिस्म व जान में नई ताकत आ गई हो। हम ताज़ा महसूस कर रहे थे अपने आप को। हमारे चेहरों का रंग तब्दील हो गया था। हम एक दूसरे को कह रहे थे कि हमारी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। दिल खुश थे। नए सिरे से ज़िंदगी की जदोजहद की ताकत लेकर हम 10वें दिन 4 बजे बाद दोपहर पहलगाम से वापस चले आए। तो अज़ीज़ तलबा तालबात, ये था हमारा आज का टॉपिक, सेहत अफ़ज़ा मकाम की सैर खसूसी पहलगाम की। तो उम्मीद है आपको अच्छी से समझ आई होगी। इस तरह आप बाकी मकामात की जो सैर जो है वो अपने अल्फाज में ख़ुद लिख सकते हैं, चाहे वो गुलमर्ग हो या सोनामर्ग हो या बाकी कोई और दूसरी जगह हो, आप अच्छे से लिख सकते हो। इसी मज़मून की तरह आप दूसरे मज़मून भी लिख सकते हो। उम्मीद है आपको अच्छी से समझ आई होगी। शुक्रिया, वस्सलाम।